یہ ہے مودودی صاحب کی تفسیر، پہلی جلد صفحہ 288۔ مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم، پہلی جلد صفحہ 288، اور ان کا حاشیہ 99 نمبر ہے۔ حاشیہ 99 نمبر، انہی آیات پر حاشیہ ہے۔ سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی، مودودی صاحب لکھتے ہیں، سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص، طمع، بخل، خود غرضی، 4، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہے۔ صحابہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ وہ حرص، طمع، بخل، خود غرضی، نفرت، غصے، بغض و حسد کے اندر مبتلا تھے، تو ان کی تو پھر اصلاح ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کیسے فرماتے واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خوری سے فریقین میں یہ اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ یہ دوسری قسم کے اچھے اوصاف پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ انفاق والے کون تھے؟ جو صحابہ تھے، وہ تو برائی میں مبتلا ہوئے، پھر وہ اچھے اوصاف والے معاذ اللہ ان کے نزدیک مشرکین ہوں گے۔ آہا، اس قسم کی باتیں مولانا کرتے رہتے ہیں۔ اس تفسیر کے صفحہ 6 پر یہ لکھتے ہیں، میں نے اس کتاب میں ترجمے کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ، آزاد ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ مزاج اس قسم کا ہے کہ موقع بموقع صحابہ کرام پر خطرناک قسم کا اٹیک کرتے ہیں۔ یہ تفہیمات ہے اور صفحہ 47 ہے۔ یہ ان کی ایک اور کتاب ہے تفہیمات جلد 2، اور اس کا صفحہ 47 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک اہم دستور تھا، اور اسی دستور سے متاثر ہو کر ان سے یہ لغزش ہو گئی تھی۔ دستور یہ تھا کہ کوئی کسی کی بیوی پر عاشق ہو جاتا تو بیوی اس سے چھین لیتا تھا کہ یہ مجھے پسند آئی، جیسے قلم کسی کے پاس ہو آپ اس سے لے لیں گے، یہ مجھے دے دیں۔ یہ مودودی صاحب کی تاریخ دانی ہے، انبیاء اور صحابہ کے بارے میں اخلاق ہے۔ اس کا حاشیہ سننے کا ہے، کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیع دینے پر رضامند ہو گئے۔ وہ جو سعد ابن ربیع نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو آپ پسند کر لے، میں طلاق دے دوں گا، جب عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کر لیں۔ مولانا کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق کا اثر تھا، صحابہ کرام پر یہودیت غالب تھی معاذ اللہ، اور اللہ فرماتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس قسم کی باتوں کا عام مزاج ہے، اس سے باز نہیں آ سکتے۔ چنانچہ اس کتاب کے 122 صفحے پر ہے اجعلنی علی خزائن الارض، سورۃ یوسف کی آیت، زمین مصر کے تمام وسائل اور ذرائع میرے اختیار میں دے۔
یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اٹلی کا بادشاہ مسولینی کا معتقد نہیں، محض اس کی پارٹی کے اثر سے مجبور ہے، اور مصر میں بادشاہ خود حضرت یوسف کا مرید ہو چکا تھا، ورنہ دونوں جو ہے نا مسولینی اور ڈکٹیٹر ہے معاذ اللہ۔ اب اس کی گرفت کا طریقہ یہ کہ آپ کہیں کہ مولانا مودودی جماعت اسلامی میں ڈکٹیٹرشپ کے قائل تھے اور ان کی حیثیت مودودیوں کے ہاں وہی تھی جو مسولینی کی تھی، تو کوئی مودودی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کہیں کہ آپ اپنے ایک رہنما کے لیے یہ کلمات برداشت نہیں کرتے، تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے لیے ایسے قبیح جملے کیسے بے ادبی کے پاداش میں نہیں آئیں گے؟